بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 برس کا سامان ہے پل کی خبر نہیں۔ فیصل آباد کا ایک کاروباری آدمی تھا جس کا 3 یا 4 مرلے کا مکان تھا، اور اس کا کاروبار چلنا شروع ہوا، دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی اور فراوانی ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ بڑی جگہ لوں اور وہاں مکان بناؤں۔ اس نے کوئی 2.5 کنال کے قریب جگہ لی اور وہاں اپنی عالی شان کوٹھی تیار کروائی، اور پھر اس کے بعد رنگ و روغن ہوا، سب تیار ہو گیا، اور پھر وہاں اپنا سامان بھجوایا، فرنیچر وغیرہ۔ اور جب وہ سامان بھجوا چکا تو اس نے نیت کی کہ کل ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ بس رات سویا تو پھر سوتا ہی رہ گیا، صبح اٹھ نہیں سکا، کیونکہ اپنی موت سے آگاہ تو کوئی نہیں ہے۔ دیگر ٹلی تے شاماں پیاں پنچھی گھرانوں آئے، او نہیں آئے پھر محمد موت جنانوں لے جائے۔ تو وہ خواہشات دھری کی دھری رہ گئیں، وہ تمنائیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ اپنے عالی شان کوٹھی میں مکان میں نہیں جا سکا۔ پتہ چلا ہمیں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کی لالچ سے جان چھڑانی چاہیے۔ دنیا کی دولت، کوٹھیاں، مال، بنگلے، گاڑیاں اگر بندے کو رب عطا کر دے تو شکر کے کلمے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کی لالچ رکھنا یہ مسلمان کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ ضرورت کے لیے کوئی بھی مکان بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اعمال صالحہ مین چیزیں ہیں۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال صالحہ۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ایمان ایک بیج ہے اور اعمال صالحہ یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کے اوپر لگنے والے مختلف فروٹ ہیں۔ آپ جب تک ایمان کے بیج کو پانی نہیں دیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ پانی دیں گے تو تب جا کر وہ تناور درخت بنے گا۔ اور جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو ایمان ہے، وہ بنیاد ہے اسلام کی، اور وہ بیج ہے گویا کہ، اور اس میں پانی جو ہے آپ نے دینا ہے وہ اعمال صالحہ کا دینا ہے، پھر پھل فروٹ کی صورت میں۔ اور وہ پھل فروٹ کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال صالحہ ہیں جو کہ سامنے آ گئے جنت بن کے، جو کہ سامنے آ گئے آخرت بہترین بن کے، جو کہ سامنے آ گئے دنیا و آخرت میں اللہ اور اس کے رسول والے کام کرنے والے۔ تو اب یہاں اللہ رسول والے کام کریں گے تو آخرت میں یقیناً آپ جنت میں جائیں گے، قبر میں آپ کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، 100 معاملات ہیں برزخ کے، وہ سارے کے سارے بہترین ہو جائیں گے۔ لہذا جب بندہ کوئی پودا لگاتا ہے تو اسے کیئر بھی کرتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اسے چھوڑ نہیں دیتا، اس پہ پانی لگاتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے، واچ کرتا رہتا ہے کہ یہ خشک تو نہیں ہونے لگا۔ اور اگر پودا خشک ہو جائے اور بندہ پانی نہ دے تو جو چاہے اس کو کھیڑ کے لے جائے، مالک کو بھی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے خشک ہے میں اس کا کیا کروں گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، جو اللہ کو بھول جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی اسے بھلا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا ذکر اچھی محفل میں کرے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تو پھر اللہ والے کام کرنے ہیں۔ اس ایمان کے بیج میں اعمال صالحہ کا پانی لگانا ہے۔ پھر جب یہ تناور درخت بنے گا اور ہرا درخت ہوگا تو پھر اس درخت کو تو مالک کسی کو اکھاڑنے ہی نہیں دے گا نا، وہ کہے گا نہیں یہ تناور درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے محنت ہوئی ہے، لہذا اس سے کوئی نہیں اکھاڑ کے لے جا سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کیجئے، توکل علی اللہ کا عقیدہ اپنائیے، نبی رحمت کی سنتوں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور حضور کی محبت میں جینا سیکھیے، پھر انشاءاللہ یہ جہاں اور وہ جہاں دونوں کامیابی کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔